المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. درود پڑھے محمد علیہ. عزیزان گرامی، قرآن اور رسول کے موضوع پر آج یہ ہماری دوسری نشست ہے. سورۃ آل عمران کی آیت جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں، جس کا نمبر 100 ہے. خداوند قدوس اس آیت میں تمام عالم انسانیت سے سوال بھی خود پوچھ رہا ہے اور جواب بھی خود دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. تم کافر کس طرح ہو سکتے ہو جب تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں میرا رسول بھی موجود ہے. تم کافر کیسے بن سکتے ہو جب تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے؟ نہیں سب آواز نہیں آ رہی، وہ کہہ رہے آواز نہیں آ رہی. بھائی کوشش کر رہے ہیں. میں نے کیا کہ اللہ سوال پوچھ رہا ہے تمام عالم انسانیت سے کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جب تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں میرا رسول موجود ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ رسول موجود تھا، میرا رسول موجود ہے. پھر جس نے اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف. میں نے رات عرض کیا تھا کہ قرآن نے سوال کہا، پوچھا اور خود جواب دیا کہ جب تک ہم دونوں کو نہ پکڑیں گے، قرآن کو اور وارث قرآن کو، تب تک کفر کا اندیشہ بھی رہے گا اور گمراہی کا بھی. آج کی تقریر میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں. ایک قرآن کا اصول ہے حضور اکرم کے بارے میں. آئیے اس اصول کو دیکھیں اور پھر میں آگے چلنا چاہتا ہوں. شاید جب یہ میں آیتیں پڑھوں تو تمام حضرات کو یہ آیتیں یاد بھی ہوں. سورۃ آل عمران میں مشہور آیت ہے اور ارشاد ہو رہا ہے، اللہ تمام انبیاء سے اس آیت میں مخاطب ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ أَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ نے فرمایا کہ میں نے روز ازل میں تمام انبیاء سے وعدہ لیا. میں نے روز ازل میں. اب اس جملے کو یاد رکھنا، کیونکہ میں جس جملے کو یاد رکھنے کے لیے کہوں تو اس کا مقصد ہے کہ میں آگے والی مجالس میں پھر آپ سے مخاطب ہوں گا. اللہ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا. جو وعدہ کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ وعدہ پورا کرے.
میں اللہ تمام انبیاء سے وعدہ لے رہے ہیں کہ میں نے روز ازل میں تمام انبیاء سے وعدہ لیا کہ میں آپ کو نبوت عطا کرتا ہوں، حکمت عطا کرتا ہوں، شریعت عطا کرتا ہوں، لیکن میرا ایک شرط ہے کہ تم میں میرا رسول آئے گا، اس آنے والے کا انتظار کرنا، انتظار آنے کا کرنا، پیدا ہونے کا نہیں۔ میرا رسول آئے گا اور جب وہ آئے گا تو تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا، شریعتوں کی تصدیق کرے گا، کتابوں کی تصدیق کرے گا۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، ایک ایک جملے پر غور رہے۔ وہ آئے گا تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری شریعتوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری نبوتوں کی گواہی دے گا۔ اس پر ضرور ضرور ایمان لے کر آنا، یہ نہیں کہا کہ ایمان لے کر آنا، لا تؤمنن بہ، اس پر ضرور ضرور ایمان لے کر آنا، ضرور ضرور اس پر ضرور ضرور ایمان لے کر آنا اور اس کی ضرور ضرور مدد کرنا، ضرور ضرور مدد کرنا۔ کرتے ہو اقرار اور پکا انجام۔ سب نے کہا پروردگار ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تم شاہد رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ شاہدوں میں سے ایک شاہد ہوں، گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ یہ گواہی کیوں لی جاتی ہے کورٹوں میں؟ اسی لیے گواہی لی جاتی ہے کہ کوئی آگے چل کر اپنے بیان سے پھر نہ جائے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک، پھر جو بھی پھر گیا، گواہوں میں سے جو بھی پھر گیا تو وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا۔ اب پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا اللہ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا۔ یہاں کسی پروفیسر کا نام نہیں، کسی علامہ کا نام نہیں، کسی مولوی کا نام نہیں، یہاں تمام نام ہیں موسومین کے کہ میں نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا اور کوئی بھی پھر گیا تو ان کی نبوتیں بیکار ہو جائیں گی، وہ فاسقین میں سے ہو جائے گا۔ اب پتہ چلا اس آیت سے رسول کے مقام کا کہ جس کی نبوت انکار پر، جس کی نبوت انکار پر، جس کی نبوت انکار پر، جس کی مدد نہ کرنے پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جاتی ہیں، اس کو قرآن میں محمد رسول اللہ کا توجہ چاہ رہا ہوں نوجوانوں، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس کو پھر یاد رکھنا، میں آپ کو جان بوجھ کر سسپینس میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جس کی نبوت کے انکار پر، جس کی مدد نہ کرنے پر، صرف ایمان اللہ مدد بھی نہ کرے، جس کی نبوت کے انکار پر، جس کی نبوت کے انکار پر، ایمان نہ لانے پر اور مدد نہ کرنے پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جاتی ہے، اس کو قرآن میں
محمد رسول اللہ کہتے ہیں، مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں۔ بڑا جملہ میں نے کر دیا آپ کی خدمت میں، مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں، اس کو قرآن میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ ہے محمد رسول اللہ۔ آئیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پتا چلا کہ پوری آیت میں تمام انبیاء تب تک مومن نہیں بن سکتے جب تک رسول پر ایمان لے کر آئیں اور اس کی مدد کریں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ معاف کرنا میرے نوجوانوں، اگر یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں آدمی اپنے بھی میرے اوپر فتویٰ لگاتے، لیکن کیا ہے، قرآن کی آیت ہے، اسی لیے کسی کو ہمت نہیں کہ مجھ پر فتویٰ لگائے۔ اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی تو جب یہ آیت پڑھوں گا، اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی اور میری طرف سے جملہ ہوتا تو براؤں کے ساتھ اپنے بھی میرے اوپر کفر کی فتویٰ لگاتے، لیکن کیونکہ قرآن میں ہے۔ پھر سنو، جس کی نبوت کے انکار پر، مدد نہ کرنے پر تمام انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جاتی ہے، اس کو قرآن میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ لیکن کیا کروں، میں مجبور ہوں کہ جس اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی اسی اللہ نے غدیر میں نازل کی، یا ایھا الرسول بلغ، ابلغ نہیں، یا ایھا الرسول بلغ، ابلغ نہیں، وہاں تھا ضرور ایمان لے کر آنا، یہاں اللہ کہہ رہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے میرے رسول، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے اس کو ضرور پہنچاؤ۔ یہ ترجمہ کر رہا ہوں مولانا اشرف علی تھانوی کا۔ میرے حبیب، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو ضرور پہنچا، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو تم نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ پھر تمہاری رسالت بیکار ہو گئی، تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اور میرے سنی شیعہ بھائیوں، اب پتا چلا کہ جس کی نبوت کا انکار پر اور مدد نہ کرنے پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جاتی ہے، اس کو قرآن میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ لیکن جس کی ولایت کے اعلان نہ کرنے پر رسول کی رسالت بیکار ہو جاتی ہے، اس کو قرآن میں علی ولی اللہ۔ جلدی کر بھائی میرے، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں کچھ پھر آگے چلنا چاہتا ہوں۔